السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے ہم لوگ یہ خبریں سنا کرتے تھے کہ غیر مسلم نے سوسائڈ کر لیا ہے، فلاں غیر مسلم خاتون نے سوسائڈ کر لیا ہے، کیونکہ اسلام میں تو سوسائڈ کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایک مسلمان کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ سوسائڈ کر لے، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے اسلام میں۔ لیکن بیچ میں یہ خبریں آنے لگیں کہ مسلم شخص نے بھی سوسائڈ کر لیا، مسلم فیملی نے بھی سوسائڈ کر لیا۔ چلیے ٹھیک ہے، لیکن اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ علماء نے سوسائڈ کر لیا، عالم دین نے سوسائڈ کر لیا۔ اس طرح کی خبریں سننے کو آ رہی ہیں، دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ امام نے سوسائڈ کر لیا۔ ابھی میں آپ لوگوں کو ایک خبر سنا رہا ہوں، اسکرین پر دیکھیے کہ ایک امام نے قرض سے پریشان ہو کر سوسائڈ کر لیا ہے۔ امام صاحب نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، جرم ہے، لیکن جن وجہوں سے کیا ہے ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کیوں کیا ہے؟ قرض سے پریشان ہو کر، قرض جو تھا وہ پہاڑ بن گیا تھا، اس لیے امام صاحب نے مجبوری میں سوسائڈ کر لیا ہے۔ ایک امام کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ ہم لوگ مسجدوں پر خوب خرچ کرتے ہیں، لاکھوں کا اے سی لگوا دیتے ہیں، رنگ روب کر دیتے ہیں، خوب خدمت کرتے ہیں، مسجد بنوا دیتے ہیں، لیکن مسجد کی امام کی تنخواہ کتنی ہوتی؟ 6,000 7,000، یعنی ایک مزدور کی مزدوری سے بھی تنخواہ ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ مزدور کی عام طور پر مزدوری 400 روپے، لیکن امام صاحب کی 6,000 7,000 روپے۔ تو کم سے کم ایک امام کی اتنی تنخواہ تو ہونی چاہیے کہ وہ مڈل کلاس کی فیملی کی طرح زندگی گزار سکے۔ 500 روپے کے اعتبار سے دیکھیے تو 15,000 روپے بنتے ہیں۔ 15 سے 20,000 روپے تو ہر امام کی تنخواہ ہونی چاہیے، تاکہ جب کوئی اس کو حاجت ہو تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ اٹھانا پڑے، ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ چھوٹی سی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے تو امام لاکھوں کے قرض میں ڈوب جاتا ہے۔ اب ہم لوگ مسجد کیوں بنواتے ہیں؟ تاکہ دین کا کام ہو سکے، دین کی خدمت ہو سکے۔ لیکن دین کی خدمت اچھی طریقے سے اسی وقت ہوگی جب امام فائنینشلی مضبوط ہوگا، امام کی لائف مضبوط ہوگی، تبھی تو اچھی طریقے سے کام ہوگا۔ اگر امام لوگ، عالم دین، علماء، مدرسے کے مدرسین اس طرح سے کوئی قدم اٹھا رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں امام لوگ، تو اس میں جہاں ذمہ دار اور جہاں مجرم امام ہے، وہاں مسجد کی کمیٹی والے بھی ہیں، ہم لوگ بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں تو ہم تو مجرم ہوئے، ہم گنہگار ہوئے، کیونکہ ہمارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی امام اس طریقے سے ہے کہ اگر وہ سوسائڈ کر رہا ہے تو جہاں مجرم وہ بھی ہے، تو مجرم کمیٹی والے بھی ہوں گے۔ کمیٹی والے بہت بڑے ظالم ہوتے ہیں، مسجد کے اوپر تو خوب خرچ کر گئے، لیکن امام کو گھوٹ گھوٹ کر ماریں گے۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ اپنے اماموں کا خیال رکھو، اپنے اماموں کی تنخواہ کو اچھا کرو، تاکہ وہ اچھی طریقے سے دین کی خدمت کر سکیں۔ السلام علیکم۔